درود بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله والصلاة على أهله. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأهل بيته الأطيبين الطاهرين المنجبين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صلوات بشير. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار نے یہ توفیق عطا فرمائی کیا صاحبان معرفت سے کچھ کرنے کے موقع ملا. شخصیت امیر المومنین علیہ آداب التحیت وقتانہ سے متعلق میری اتنی بساط نہیں اور میری اتنی اوقات نہیں کہ میں اس آسمانی شخصیت سے متعلق کچھ عرض کر سکوں. وجود مبارک علی ابن ابی طالب آسمانی معرفت کا وہ آفتاب عالمتاب ہے جس کی نور کی شدت نے عقلاء اور دانشوروں کی آنکھوں کو خیرہ کیا ہوا ہے. واہ واہ واہ. اور اس ذات کے نور کی شدت ظہور خود اس آفتاب معرفت اور ہمارے درمیان ایک نورانی حجاب ہے. واہ واہ. اس علی کی تعصیف اور توصیف کیسے کی جائے جو ہر روز فجر سے پہلے طلوع کرتا تھا واہ واہ. تاکہ فجر کو طلوع کرنا سکھا دے. واہ 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 واہ. وہ علی کہ غروب آفتاب جس کی مناجات کے آغاز کا وقت ہے واہ. اور طلوع آفتاب جس کی جہاد کے آغاز کا وقت ہے. وہ علی کہ جس کے ہاتھوں میں آنے کے بعد قبضہ شمشیر بھی احساس غرور کرے. واہ واہ واہ. وہ علی جس کی پاکیزہ اور بابرکت حیات کا آغاز سعادت کا طلوع ہے اور اس علی کی شہادت سعادت انسانی کا غروب ہے. وہ علی جو اس کائنات کی جامع ترین اور کامل ترین شخصیت ہے. آپ کی شخصیت کے ابعاد عرض کرنا مقصود نہیں. میں اس مختصر وقت میں گنجائش ہے وہ ساتھ جو آج سے 1400 سال پہلے اس
دنیا میں آئی، آخر کیا راز ہے کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج اس مقام پر بیٹھ کر اس مہینے میں ماہ رجب جو ماہ میلاد مرتضوی ہے، آپ علی ابن ابی طالب کا میلاد بنانے میں مصروف ہے. اس کا راز کیا ہے؟ یعنی علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت والثناء کی جاویدانگی کا راز کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب کی ابدیت کا راز کیا ہے؟ آپ کی آفاقیت کا راز کیا ہے؟ کتنی بڑی بڑی شخصیتیں آئی ہیں، لیکن ان کی موت کے ساتھ ان کی حیات کی بساط اور ان کا تذکرہ ساری چیزیں ایک ساتھ دفن ہو گئی. لیکن علی ابھی تک زندہ ہے، اور جیسے جیسے دن گزر رہا ہے بشر اس محیر العقول ذات کی طرف بڑھ رہا ہے. راز کیا ہے؟ شہید مطہری کی الفاظ ہیں کہ ان 1400 سالوں میں جس شخصیت نے عقل بشر کو، فکر بشر کو، ذہن بشر کو اور انسانی توجہات کو سب سے زیادہ اپنی طرف جذب کیے رکھا ہے، اس شخصیت کا نام علی ابن ابی طالب. معمولی بات نہیں. دوسری خصوصیت جو لکھی استاد حق شہید مرتضی مطہری نے، کہا کہ جاذبہ اور دافعہ کے اعتبار سے علی ابن ابی طالب اس عالم ہست و بود میں وحدہ لا شریک ہے. کوئی انسان علی کا شریک نہیں، جاذبیت میں اور داخلیت میں. یعنی تاریخ بشر میں، تاریخ عالم میں، تاریخ آدم میں، تاریخ خاتم میں، تاریخ انسانیت میں، تاریخ اسلام میں کسی کے اتنے زیادہ دوست اور عاشق نہیں پیدا ہوئے جتنے دوست، عاشق، محب اور چاہنے والے علی کے. اور دوسری طرف تاریخ بشر میں کسی کے اتنے زیادہ دشمن نہیں آئے جتنے دشمن علی کے. اس کی وجہ کیا؟ اس کا راز کیا؟ خود علی ابن ابی طالب نے اپنی زندگی میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے. کہا کہ اگر میرے محب، مجھ سے محبت کرنے والا ایک شخص، اگر میں اسے زمین پر گرا دوں اور اس کے سینے پہ سوار ہو جاؤں اور شمشیر کو اس کی رگے گردن پر رکھ دوں اور اسے یقین ہو جائے کہ ابھی علی مجھے قتل کر دیں گے، اور میں اس سے کہوں کہ تو مجھ سے اظہار برات کر لے، تب چھوڑوں گا ورنہ قتل کروں گا. کہا وہ اپنی جان دے دے گا، کبھی بھی مجھ سے اظہار برات نہیں کرے گا. یہ بھی فرمان ہے، یہ محب سے متعلق کہا. اور دوسری طرف علی ابن طالب نے اپنے مخالف سے متعلق کہا کہ اگر میرے دشمن کو ہاف اقلیم کی حکومت دے دی جائے، 7 آسمان 7 زمینیں، یہ اقتدار اسے دیا جائے اور بدلے میں اس نے کہا ہے کہ علی سے دوستی کر رہا ہوں، علی سے محبت کر رہا ہوں، تو وہ ہاف اقلیم کی حکومت کو ٹھکرا دے گا لیکن مجھ سے محبت نہیں کرے گا. نہیں کرے گا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ رسول صادق نے مجھے خبر دی تھی، مجھے بتایا تھا پیغمبر نے کہ اے علی، تجھ سے یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. اے علی،
تجھ سے محبت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، واہ واہ اور تجھ سے نفرت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی۔ اور یہ ڈھونڈتے ہیں وہ راز جو علی ابن ابی طالب کی شخصیت کی ابدیت کا عامل ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس نے آج تک علی کو زندہ رکھا ہوا ہے؟ اتنی مخالفت کے باوجود صدر اسلام سے لے کر آج تک جتنی مخالفت علی ابن ابی طالب کی ہوئی ہے، اس عالم انسانیت میں کسی کی بھی مخالفت اس درجہ نہیں ہوئی ہے، اس کے اشرے اشیر بھی نہیں ہوئی۔ اگر آپ 1400 سالوں میں دیکھیں، بڑے بڑے مورخ انہوں نے سارا زور علم صرف کر دیا علی ابن ابی طالب کی کردار کشی میں۔ بڑے بڑے محدث حدیثیں کھڑی زور لگایا تاکہ علی کی شخصیت کو کم کیا جا سکے۔ بڑے بڑے نامی گرامی مفسر مفتی فتوی دیے، ممبروں سے سر عام آپ کی کردار کشی کی ہوئی۔ آپ جانتے ہیں یہ عالمی سیاست کا مسلمہ قانون ہے کہ اگر کچھ عرصے کے لیے محدود وقت کے لیے ذرائع ابلاغ اور میڈیا کسی شخصیت کے خلاف ہو جائے اور پروپیگنڈا شروع کر دے، وہ شخصیت کتنی ہی مقبول عام کیوں نہ ہو، اس کی مقبولیت کا گراف نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا راز ہے 1400 سالوں میں مفتی فتوے محدث حدیثیں راوی روایتیں مورخ تاریخ سب کچھ علی کے خلاف، لیکن اس کے باوجود انسان دیکھتا ہے کہ اس علی کے سارے دشمن اپنی مخالفتیں کر کر کے دنیا سے چلے گئے، قبروں میں جا پہنچے اور اپنی قبروں سے جہنم تک چلے گئے، لیکن علی امیر المومنین کی شخصیت کا آفتاب عالم تھا۔ جس طرح آج سے 1400 سال پہلے آسمان امامت و ولایت پر مینار نور بن کر انسانیت اور بشریت کی ہدایت و رہبری کا فریضہ سر انجام دے رہا تھا، آج 14 صدیاں گزرنے کے باوجود علی ابن ابی طالب ہر باضمیر انسان کے دل پہ حکومت کر رہے ہیں۔ راز کیا ہے؟ صدر اسلام سے اگر میں شروع کروں، اگرچہ کہ مجھے یہ ثبوت کچھ پریشان بھی کر رہا ہے، لیکن امید کرتا ہوں کہ باتیں پہنچ رہی ہیں۔ تو ذرا سا جائزہ لیجیے ان 14 صدیوں میں صدر اسلام سے کن کن شخصیات نے علی سے متعلق اس طرح سے اظہار کیا، تاکہ میں یا ہم اس اصلی سبب تک پہنچیں جو علی ابن ابی طالب کی جاویدانی کا راز بنا۔ خود عہد علی میں، علی کی زندگی میں وہ افراد کی نسبتاً جو علی کو پسند نہیں کرتے تھے، اب دیکھیے دوسری خلافت کے زمانہ میں خلیفہ دوم مقام ابراہیمی سے قریب تر کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اسی اثناء میں ایک شخص روتا ہوا آیا اور اس کے رخساروں سے خون ٹپک رہا تھا۔ آیا خلیفہ کے پاس اور آ کر علی ابن ابی طالب کی شکایت کی۔ خلیفہ نے پوچھا کیا ہوا، کیوں خون گر رہا ہے تمہارے رخسار سے، کیوں رو رہے ہو؟ کیا کہا؟ ضربنی ابو الحسن، ابو الحسن علی نے مجھے مارا۔ ایک دم غصہ آیا، جذباتی تھے، غصے میں فوراً سے بلاؤ علی کو۔ جب علی کو بلایا گیا تو اسی غصے میں پوچھا کہ بتائیے کیوں مارا اس بے گناہ کو؟ تو کیا جواب دیا حضرت نے، اور اس کے بعد خلیفہ نے کیا جواب دیا؟ حضرت نے کہا کہ میرے آگے خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف تھا، اور دوران طواف میں نے دیکھا کہ یہ بار بار مسلمانوں کی ناموس کی طرف نگاہیں بڑھ ڈال رہا ہے۔
میں نے اسے تذکر دیا، نصیحت کی ایسا نہ کرو، باز آؤ، لیکن اس نے میری بات کو درخور اتنا نہیں جانا، اور میں نے دوبارہ دیکھا یہ پھر لپک لپک کر مسلمانوں کی حرم کی طرف، ناموس مسلمین کی طرف نگاہیں بڑھ ڈال رہا ہے۔ اب میری غیرت نے برداشت نہیں کیا، میں نے ہاتھ اٹھایا اور اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا اور یہ آگے پاس آ گیا۔ اب بتائیں خلیفہ کیا جواب دے؟ جیسی علی کا جواب سنا کیا کرا؟ کہا کہ رآ کا عین اللہ واہ 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 وَلَتَمَا کا ید اللہ، واہ اللہ کی آنکھ نے تجھے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے تجھے مار دیا، عمر بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ خود اعتراف کرے، ہر ایک اعتراف کرے، یہ آدھے حدیث چھوڑ کیا ہے؟ بعد از شہادت علی، آپ کی شہادت کے کچھ دن کے بعد، کچھ عرصے کے بعد، چند سال گزرے اور ایک عظیم الشان شخصیت کا پوتا، حاتم طائی کا پوتا، حجر بن مدعی بن حاتم طائی، یہ عاشق علی اور عشق علی میں معروف، حاکم وقت میں بلایا، بیٹا بھی ساتھ ہے، قبیلے کے اور 6 افراد بھی ساتھ ہیں، سرکردہ افراد، انہیں بلایا اور بلا کر کہا، مطالبہ کیا کہ علی سے اظہار برات کرو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا جواب دیا؟ کہا، اے بادشاہ، اے حاکم، اللہ نے مجھے وہ زبان ہی نہیں دی کہ جو علی ابن ابی طالب سے اظہار برات کر سکے، کیا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ؟ کہا تیار، لیکن میری 2 خواہشیں ہیں۔ دیکھیے عشق علی، 2 خواہشیں۔ پہلی خواہش یہ ہے کہ میرے اس جوان سال بیٹے کو میری نگاہوں کے سامنے قتل کیا جائے، پہلے اسے قتل کیا جائے، مجھے بعد میں قتل کیا جائے۔ اور دوسری خواہش کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ کہا ٹھیک، اجازت۔ اب انہوں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد جب اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، یہ جملہ کا، پروردگار تو جانتا، میں نے آج تک کبھی تیری نماز اتنی جلدی نہیں پڑھی جتنی جلدی آج پڑھ رہا ہوں، اور آج جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہیں علی کا دشمن یہ نہ سمجھے کہ علی کا شیعہ مو سے ڈر گیا۔ نماز پڑھی، آئے، خود کہا ٹھیک ہے شروع کرو، قتل کرو، لیکن پہلے میرے بیٹے۔ کیا کہا حاکم وقت نے؟ کہا کہ میں سوچ رہا ہوں، نماز کی مہلت مانگنا تو علی کے شیعوں کی پرانی عادت ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر کیوں تو اپنے بیٹے کو پہلے مروانا چاہ رہا ہے؟ کون سا باپ ہے جو اپنے جوان سال بیٹے کی موت اپنی نگاہوں کے سامنے برداشت کر سکے؟ تمہاری تو کوشش ہونی چاہیے تھی کہ تو پہلے مر جا، لیکن کیوں بیٹے کو پہلے مروا رہا ہے؟ کیا جواب دیا؟ کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کی محبت مجبور کر رہی ہے کہ میں پہلے اس سے قتل ہوتے ہوئے دیکھوں، خود بعد میں قتل ہوں۔ کہ یہ کیسی محبت ہے؟ کہ یہ دنیا ہے جس نے گزر جانا ہے، لیکن اصل انسان کی آخرت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کی آخرت اور عاقبت بخیر ہو، اور میں اپنی زندگی میں یہ اطمینان لے کے جانا چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کی عاقبت بخیر ہے، میں اپنے بیٹے کو جنتی بنا کے مرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ اور اس کے بعد آئی علی کی شہادت کو 20 سال گزر چکے ہیں۔ 40 ہجری میں علی کی شہادت ہوئی ہے اور 60 ہجری میں 20 سال گزرنے کے بعد پوری اسلامی دنیا میں ایک سکوت ہے، سانسیں سینوں میں اٹکی ہوئی ہے، علی کا نام لینا جرم ہے، ایک خوف کی فضا ہے، آزادیوں کو سلب کیا جا چکا ہے۔ ایسے عرصے میں ایک آواز اٹھی شہر کوفہ میں جس نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور ہر ایک پلٹ کے دیکھتا ہے کون ہے؟ برسر دار کون؟ میثم تمار۔ کہا آؤ، اگر علی ابن ابی طالب کے فضائل فراموش کر چکے ہو تو آؤ مجھ سے سنو، میں بتاؤں علی کو۔ واہ واہ
یہ میثم تمار کون ہے؟ پتا ہے میرے ساتھ کیا ہوگا؟ جانتے ہوئے مسلسل 20 سال کھجور کی اسی درخت کو پانی دیتے کہ یہاں مجھے سولی پہ لٹکایا جائے. ان کیا کیا؟ یہ عشق علی جانتے ہوئے. میرے ایک ہندوستانی دوست ہیں، وہ عمدہ شعر ہے میثم سے متعلق. کہا کہ میثم کیوں سولی پہ چڑھے؟ دیکھیے ہم ذکر علی کر رہے ہیں آپ کے سامنے صوفے پہ بیٹھ کے، یہ بہت آسان ہے. واہ واہ. لیکن سولی پہ چڑھے کیوں چڑھے؟ راز کیا ہے؟ رمز کیا ہے؟ کہا کہ ذکر علی کے واسطے اونچائی چاہیے. واہ 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 واہ. ذکر علی کے واسطے اونچائی چاہیے. میثم اسی خیال سے سولی پہ چڑھ گئے. واہ 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 واہ. بلندی چاہیے. اور چونکہ ماہ رجب ہے وہ اسی مناسبت سے مرحوم اختر صاحب کا ایک شعر مسدس ہے. کہا کہ فراز دار سے دار کی بلندی سے میثم بیان دیتے. کیا بیان دیتے؟ رہے گا ذکر علی. ہم زبان دیتے ہیں. بہت معروف ہے مسالہ پڑھ رہے گا ذکر علی. ہم زبان دیتے. اور صفے بناؤ محبو کہ دار سے میثم نماز عشق علی کی اذان دیتے. اور علی کی جائے ولادت کی جب بھی بات چلی کہا خدا نے ہم اپنا مکان دے دیا. واہ 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 واہ. یہ میثم تمار ہے علی کی شہادت کے 20 سال بعد. اور پھر آئیے عالم اسلام کی عظیم الشان شخصیت, آپ کی شہادت کے 200 سال کے بعد ابن سکیت متوکل جیسے جبار صفاق اور ظالم بادشاہ کے سامنے, یہ متوکل عباسی کے بچوں کا استاد تھا. ایک دفعہ ان کا امتحان لیا تو دونوں نے کامیابی حاصل کی. بہت خوش ہوا متوکل, اور اس خوشی کے عالم میں دربار میں سب افراد موجود ہیں, وزراء ہیں, خواص ہیں, امراء ہیں. جب بیٹوں کی کامیابی کی خبر سنی کہا ابن سکیت, شہید مطاری کہتے ہیں کہ سیبویہ جو امام النحو کہلاتے ہیں, ابن سکیت علمی اعتبار سے سیبویہ کے ہم پلہ, یہ ابن سکیت. جب متوکل نے پوچھا کہ بتائیے آپ کی نگاہ میں میرے یہ 2 بیٹے زیادہ افضل ہیں یا علی کے بیٹے حسن حسین؟ یہ سنا دشمن کا دربار ہے, متوکل کا انداز پتا ہے کتنا بڑا ظالم ہے. جیسے یہ سنا غصے سے کھولنے لگے ابن سکیت, چہرہ سرخ ہو گیا, کوئی کھڑے ہوئے. کہ متوکل تو کیا اور فول باتیں کر رہے, جیسی بے تکی باتیں کر رہے, تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ میری نگاہ میں علی کے بیٹے افضل ہیں حسن حسین یا تمہارے بیٹے؟ کہا کہ علی کے بیٹے تو بجائے خود میں علی ابن ابی طالب کے غلام کمبر کو تمہارے بیٹوں سے اور خود تم سے 1000 گنا زیادہ افضل سمجھتا. اسی جرم میں ان کی زبان کو بدھی سے کھینچ دیا گیا, شہید کر دیا گیا. یہ 200 سال بعد ایک شخصیت اٹھ رہی ہے. علی ابن ابی طالب کی شہادت کے 400 سال کے بعد عالم اسلام کی عظیم الشان شخصیت ابو علی سینا شیخ الرئیس, وہ شخصیت کے جس کا کوئی استاد نہیں ہے اور وہ اپنے زمانے کے تمام علوم پر محیط ہیں. خود بچپنے میں ایک استاد کے پاس پہلا دن تھا یا دوسرا دن تھا, جب بیٹھے استاد کے سامنے اپنے زمانے کا فلسفی دانشور اس کے سامنے بیٹھے, جب بیٹھے تو ابھی درس شروع ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ نے سوال کر ڈالا استاد سے کہ استاد یہ بتائیے کہ تخلیق کائنات سے پہلے کار خداوندی کیا تھا؟ جیسی سوال سنا کچھ دیر خاموش, اکا بکا, حیران و پریشان سرگردان. وہ علی سینا کو دیکھتے رہے استاد, پھر کتاب بند کی اور پہلے تو وہ علی سینا کو مارا اور پھر کہا کہ اب میں یہاں نہیں رکوں گا. کیوں نہیں رکوں گا؟ اس لیے کہ شاگرد استاد سے آگے بڑھ گئے. اگر ایک چھوٹے سے 4-5 برس کے بچے کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے تو آج تک میرے ذہن میں یہ سوال کیوں نہیں آیا؟ یہ ابو علی سینا. جب ایت اللہ جوادی عامری سے پوچھا گیا کہ بتائیں ابو علی سینا سنی تھے یا شیعہ تھے, ناراض ہوئے کہ تم ابو علی سینا سے مذہب سے متعلق مجھ سے پوچھ رہے ہو. میں اس شخص کے مذہب سے متعلق کیا بتاؤں جس کا استاد اس کائنات میں سوائے نماز کے دوسری چیز نہیں تھا. یہ ابو علی سینا جو اپنی جوانی میں تمام علوم پر مسلط تھے, محیط تھے, نقلی علوم و عقلی علوم سب. ان سے پوچھا گیا کہ ابو علی سینا
آپ ہمیں علی ابن ابی طالب سے متعلق کچھ بتائیں. دیکھیے ابو علی سینا کی زندگی کو پڑھیں، سوانح حیات کو پڑھیں. ابو علی سینا نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کی تعریف نہیں کی ہے. پہلی اور آخری مرتبہ ابو علی سینا نے اگر کسی کے بارے میں کچھ کہا ہے تو علی ابن ابی طالب. ابو علی سینا جس کے بارے میں امام خمینی جیسا شخص یہ جملہ کہتا ہے، جب ان سے پوچھا کہ آپ ابو علی سینا کے بارے میں بتائیں، کہا لم یکن لہ کفوا احد. ابو علی سینا معمولی انسان نہیں. کہا انبیاء اور ائمہ کے بعد اس عالم ہست و بود میں کوئی بھی عالم و دانشور ابو علی سینا کا ہم پلہ نہیں. ابو علی سینا جب پوچھا گیا اے ابو علی سینا آپ ہمیں علی ابن ابی طالب کے بارے میں بتائیں، تو کیا جواب دیا کہ میں علی سے متعلق کیا کہوں؟ علی کی حیثیت اس کائنات میں باقی تمام انسانوں کے ساتھ وہی ہے جو محسوسات کے درمیان معقول کی اور معقولات کے درمیان مشہود کی اور سال کے بقیہ شب و روز کے درمیان لیلۃ القدر کی حیثیت ہے. یہ ابو علی سینا علی کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اور خود امام النحو سیبویہ ان کے استاد خلیل بصری جب ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے آپ علی ابن ابی طالب کو امام الکل فی الکل کیوں مانتے ہیں؟ کیا جواب دیا کہ میں اس لیے علی ابن ابی طالب کو امام الکل فی الکل مانتا ہوں کہ میں نے ساری کائنات کو علی کا محتاج دیکھا ہے اور علی ابن ابی طالب کو سب سے بے نیاز دیکھا ہے. کہ خلیل بصری اور پھر خلیل جبران اور خلیل جبران کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ اور خلیل جبران سے پہلے اور بھی دانشور ہے لیکن اب وقت اس سے گزر رہا. خود ڈاکٹر محمد عبدو اس آج کی مایہ ناز شخصیت. دیکھیے نہج البلاغہ کی 56 شروحات ہیں جن میں سے 11 شروحات علماء اہل تسنن نے تحریر کی. ان میں سے ایک مایہ ناز شرح خود ڈاکٹر محمد عبدو نے لکھی. یہ ڈاکٹر محمد عبدو جو صفحے اول کے اسلام شناس ہیں جن جب شرح لکھی ہے اس کے مقدمے میں وجہ تعریف کی کہ میں نے کیوں لکھی یہ شرح. سید جمال جنہیں آپ اسد آبادی بھی کہتے ہیں افغانی بھی کہتے ہیں سید جمال الدین افغانی جو مسلح تھے ریفارمر تھے بہت بڑے اسلام شناس تھے بہت بڑی شخصیت ہے. ناشناخت کائنات کو نہیں سمجھا گیا کہ نہیں پہچانا گیا. یہ جب مصر پہنچتے ہیں سید جمال تو انہوں نے ملاقات کی ڈاکٹر محمد عبدو سے اور تحفے میں جو کتاب پیش کی وہ نہج البلاغہ تھی. محمد عبدو نے نہج البلاغہ کے اوراق کو ٹٹولنا شروع کیا ورق گردانا شروع کی اور کچھ ہی دیر کے بعد کہا کہ آپ تقریب میں آرام کیجیے میں ذرا اس کتاب کو دیکھ لوں. اس کی جواب جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے. جب تک محمد عبدو نے شروع سے لے کے آخر تک نہج البلاغہ کو پڑھ نہیں لیا نہیں ہوتے حوائج سعودیہ کے علاوہ پڑھتے چلے گئے. وہ پڑھنے کے بعد کیا اظہار کیا تو اس کی زبان نے پوچھا بتائیے نہج البلاغہ کیسے لگی. کہ میں حیران ہوں میں نے آج تک ایسی کتاب نہیں دیکھی. کہ میں ایک ورق جب اسے پڑھنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ علی اس کائنات کا ایسا عالم ہے جو اس کائنات کے اسرار و رموز اور کائنات کی دقتوں اور باریکیوں کو بیان کر رہا ہے. ابھی میں اسی سال میں ہوں علی ابن ابی طالب کو عالم کی حیثیت سے دیکھ رہا ہوں اور جیسے ہی میں علی کے اس کردار میں جذب ہوں مبہوت ہوں میں نے صفحہ الٹا ورق الٹا تو میں نے علی ابن ابی طالب کا دوسرا خطبہ دیکھ کے دوسرے کردار میں جذب ہو گیا کہ یہی اس کائنات کا سب سے بڑا عارف سب سے بڑا عالم اب مسجد کا دعوت پہ بیٹھا ہے
اور لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف کے فیصلے کر رہا ہے. ابھی میں علی کے فیصلے دیکھ رہا ہوں, علی کی حکمیت کو دیکھ رہا ہوں کہ ایک اور برق الٹا تو میں نے دیکھا کہ علی اب ایک مثالی حکمران کے طور پر دنیا میں حکومت کر رہا ہے. اور ابھی میں علی ابن ابی طالب کی اصول حکومت کو مشاہدہ کر رہا ہوں, اور میں نے ایک اور برق پلٹا تو میں نے دیکھا کہ اتنا عظیم الشان حکمران کسی کھیت میں مزدوری کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. پھر میں نے اسی مزدور کو میدان جنگ میں دیکھا, اور اسی شمشیر زن کو پھر میں نے محراب عبادت میں دیکھا. خود خلیل جبران غیر مسلم ہے, لیکن کیا کرنا علی کے بعد میں کہا کہ میں نے دنیا کی متضاد ترین صفات کو ذات الہی میں یکجا دیکھا ہے. حضرت سے متعلق کتاب لکھی خلیل جبران نے, خود عیسائیوں نے کہا کہ کیوں کتاب لکھی ہے, کہ میں مجبور ہوں کہ میں نے متضاد ترین صفات کو علی ابن ابی طالب کی ذات میں یکجا دیکھا. سخاوت, اس کے لیے دل کی گرمی چاہیے. شجاعت, اس کے لیے دل کی سختی چاہیے. دل نرم نہ ہو انسان سخی نہیں ہو سکتا, دل سخت نہ ہو انسان شجاع نہیں ہو سکتا. لیکن علی دنیا کا سب سے بڑا سخی, دنیا کا سب سے بڑا شجاع. وہ علی کہ جو محراب عبادت میں گریہ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے, وہی علی میدان جنگ میں مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ علی کی جو میدان جنگ میں دشمن کا بڑے سے بڑا وار مسکرا کر برداشت کر رہا ہے, وہی علی ایک یتیم کے رخسار پر ایک آنسو برداشت نہیں کر سکتا. اور پھر کہا کہ علی اپنے زمانے سے پہلے آ گئے. اے کاش علی آج ہوتے تو میں علی کے سامنے زانوئے تدلمس طے کرتا اور علی کو اپنا معلم, استاد اور مرشد بناتا. علی اپنے زمانے سے پہلے آئے, لیکن ہمارے استاد ہیں ایت اللہ جوادی, وہ فرماتے ہیں خلیل جبران آپ نے یہ بات صحیح نہیں کی جو آپ نے کہا کہ علی اپنے زمانے سے پہلے آ گئے. علی کو آج اس زمانے میں ہونا چاہیے تھا. کہا کہ اگر علی آج ہوتے 1400 سال کے بعد تو وہ انسان جو آج سے 1000 سال بعد آتا وہ کیا کہتا, وہ کہتا علی پہلے آ گئے. علی کو آج ہونا چاہیے نہ خلیل جبران. علی کسی بھی زمانے کے ساتھ خاص نہیں, واہ واہ واہ. علی کسی بھی مکان کے ساتھ خاص نہیں. علی زمان اور مکان سے بالاتر حقیقت کا نام ہے. واہ واہ. علی وہ آفاقی, جامع, امندیر, امجہد, یونیورسل اور لازوال شخصیت ہے جو زمان و مکان سے بالاتر ہے. حقیقت ہے کہ علی ابن ابی طالب ہر زمانے کے لیے اور علی ہر مکان کے لیے. یہ خلیل جبران نے کہا. اور خلیل بن احمد اتنی بڑی شخصیت ہے, کیا کہا, کہا کہ جب ان سے پوچھا کہ علی سے متعلق آپ پوچھ گئے, کہ میں علی سے متعلق کیا کہوں جس کے فضائل اور کمالات کو اپنوں نے بھی چھپایا اور دشمنوں نے بھی چھپایا. دوستوں نے ڈر اور خوف کی وجہ سے, دشمنوں نے کینہ اور حسد کی وجہ سے, ادھر بھی کتمان ادھر بھی کتمان. لیکن ان دونوں کتمان کے مابین اتنے فضائل ہیں علی کے جنہوں نے مشرق و مغرب کو اپنے نور سے منور کر دیا. چھپایا گیا, اپنوں نے چھپایا. یہ ناصر الدین شاہ قاجار اس کے زمانے میں ایک کاتب, خوش نویس, یہ مفلوق الحال ہو گیا, تو ہلاس ہوا. اس سے خیال آیا کہ کیا کرے جب میرا کام لکھنا ہے اور گھر میں فاقے چل رہے ہیں اور کچھ کر بھی نہیں سکتا, تو کیا کروں کہ حالات میں کچھ سدھار پیدا ہو, کچھ معاشی آسودگی حاصل ہو جائے, کیا کروں. تو کچھ سوچ کر اسے خیال آیا اور اس نے نہج البلاغہ اٹھائی, اور نہج البلاغہ میں سے وہ عہد نامہ جو علی ابن ابی طالب نے جب مالک اشتر نخعی کو مصر کا گورنر بنایا تھا اور انہیں یہ اصول تعلیم دیے, خود اپنے ہاتھ سے لکھ کر علی نے اصول حکومت جنہیں اقوام متحدہ میں پیش کیا گیا, علی اور معراج خالد نے پاکستان کی قومی اسمبلی میں پیش کیا. یہ اصول جو حکومت کے اصول تحریر کیے علی ابن ابی طالب, اس کاتب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ لکھا, چند دن مسلسل محنت کی, اور لکھنے کے بعد لے جا کر دیے
ناصر الدین شاہ قاجار کو جو ایران کا بادشاہ تھا، اس نے دیکھا ایک نظر عبارت کو اور پھر ایک طرف اس تحریر کو رکھ دیا اور باقی درباریوں کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہو گیا. یہاں تک کہ اس کاتب نے جب یہ محسوس کیا کہ ظاہراً میری یہ کاوش بادشاہ کو پسند نہیں آئی، اہمیت نہیں دی، اٹھ کے جانے لگا. کاتب وہاں سے رخصت ہونے لگا تو بادشاہ نے اشارہ کیا بیٹھ گیا. یہاں تک کہ ایک ایک کر کے تمام درباری وہاں سے رخصت ہو گئے. جب سب چلے گئے وہ کوئی نہیں بچا سوائے ناصر الدین شاہ قاجار کے اور اس کاتب کے. تو اسے بلایا تو بتاؤ یہ کیا ہے؟ کہ یہ عہد نامہ ہے علی ابن ابی طالب کا. کہ اس میں کیا ہے؟ کہ علی ابن ابی طالب نے حکومت کے اصول تحریر کیے جو میں آپ کے لیے لے کے آیا. کہ میرے لیے کیوں لے کے آیا؟ میرے لیے کیوں لے کے آیا؟ کہ اس لیے لے کے آیا ہوں کہ آپ ایک حکمران ہیں، علی کو مانتے ہیں اور یہ علی کے ماننے والوں کا ملک ہے. میں اس لیے لے کے آیا ہوں کہ آپ ان اصولوں کے مطابق حکومت چلائیں تاکہ اچھے حکمران بن سکیں. ناصر الدین شاہ قاجار نے کیا کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تو بہت سفیہ اور نادان شخص ہے، احمق آدمی. کہ کیوں؟ اس میں کیا حماقت ہے؟ کیا کہا ناصر الدین شاہ قاجار نے؟ کہا کہ تو میرے لیے وہ اصول لے کے آیا ہے جن پر چل کر خود علی ابن ابی طالب ایک کامیاب حکمران ثابت نہ ہو سکا، اور انہی اصولوں پر چلنے کی پاداش میں بالآخر علی ابن ابی طالب کو اپنی داڑھی خون سے رنگین کروانی پڑی. یہ اصول آئے ہیں جن پہ میں حکومت کروں. تو قاتل نے کہا کہ اگر تم نے مجھے یہی کچھ کہنا تو جب آیا تھا تبھی کہہ دیتا. اتنا انتظار کیوں کروایا؟ میرا اتنا وقت برباد کیوں کیا؟ تو ناصر الدین نے کہا کہ تو واقعہ نامت ہے، تو واقعہ بے وقوف ہے. اگر یہ باتیں میں تب کہتا جب تو آیا تھا سب کے سامنے تو اس وقت کوئی بھی مجھے اس کرسی اقتدار پر نہ چھوڑتا، مجھے ایران کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہوتا کیونکہ پیروکار ہے، ماننے والے. قاتل نے کیا جواب دیا؟ کبھی بے وقوف میں نہیں ہوں بلکہ بے وقوف اور احمق تو ہے. کہ میں کیسے؟ کہا کہ میں تمہارے لیے ایسے اصول لے کے آیا، وہ قوانین لے کے آیا جن پر چل کر خود علی ابن ابی طالب ایسا کامیاب حکمران بنا کہ علی کی شہادت کو 1200 سال گزر گئے اور علی ظاہری طور پر ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. اس کے باوجود 1200 سال گزرنے کے باوجود آج مجھے علی کی مخالفت کی ضرورت نہیں ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ صدیاں گزرنے کے باوجود علی کی حکومت اب بھی باقی ہے، اب بھی چل رہی ہے. یہ ناصر الدین شاہ قاجار خود اسی عصر میں آ جائیے، اسی زمانے چند سال پہلے انتقال ہوا. اب میں بات ختم کروں، آپ کو موسم کی وجہ نہیں ہے، زیادہ دامت نہیں دینا چاہتا. خود جورج زرداد، ایک طرف دوستی ایک طرف دشمنی ساتھ ساتھ چل رہا. یہ جورج زرداد انہوں نے عظیم کتاب لکھی صوت العدالت الانسانیہ، ندائے عدالت انسانی. ان پر جو اعتراض کیا مسیحیت کی طرف سے کہ آپ تو مسلمان نہیں، آپ تو شیعہ نہیں، آپ تو عیسائی ہیں. تو چاہیے تھا کہ عیسیٰ کے بارے میں کچھ لکھیں، مریم کے بارے میں لکھیں، عیسیٰ کے حواریوں کے بارے میں. آپ کو کیا پڑی کہ آپ نے مسلمانوں کی نبی کے وسیع شان سخیم کتاب کو تعریف کر دیا. تو کیا جواب دیا کہ میرا کوئی قصور نہیں، میرا کوئی جرم نہیں، میرا جرم صرف ایک ہے کہ میں عاشق ہوں فضیلت کا. میں نے اپنی زندگی میں یہ خواہش کی اور ارادہ کیا کہ اپنی زندگی میں ایک ایسی کتاب لکھ کے چلا جاؤں جس میں دنیا کی ساری شرافتوں کو، عظمتوں کو، عزتوں کو، فضیلتوں کو، کمالات کو جمع کر دوں، یکجا کر دوں. اور جب میں سارے فضائل کی تلاش میں نکلا تو یہ سب فضائل مجھے علی کی ذات میں نظر آ گئے. اس لیے مجبور ہوں. یہ کتاب لکھی جورج زرداد نے. اس کے جو آخری ایڈیشن آئے
اس کے اوپر دیباچہ ہے ایک مسیحی خاتون کا جو بہت خود دانشور ہے، پڑھی لکھی ہے، میخائیل نعیمہ کا، انہوں دیباچہ لکھا. اس میں ایک واقعہ تحریر کیا، کہا کہ جب جوہر جردار نے یہ کتاب لکھی 10 سال تک مسلسل دنیا کی لائبریریوں میں علی ابن ابی طالب سے متعلق جو بھی کتاب تھی اس کا مطالعہ کیا اور انگریزی سے اس کتاب کو جمع کیا، لکھا. اور جب مسودہ تیار ہو گیا 10 سال کی محنت شاقہ کے بعد، اور اب جوہر جردار خوشی خوشی اٹھا کے لے کے گئے مسلمان ناشرین کے پاس بیروت میں. انہوں نے پوچھا یہ کیسی کتاب ہے؟ جو انہوں نے بتایا کہ میں نے عالم اسلام کی دوسری بڑی شخصیت علی ابن ابی طالب کے کردار سے متاثر ہو کر ان پر قلم اٹھایا. یہ سوچ رہے تھے کہ مسلمان خوشی خوشی اس کتاب کو چھاپے، ان کی کتاب ہے، غیر مسلم لکھ رہا ہے. لیکن عجیب یہ تھا کہ جس ناشر کے پاس لے کے جا رہے ہیں وہ چھاپنے سے انکار کر رہا ہے. جہاں تک کہ باری باری جب سب کے پاس گئے اور کوئی بھی اس کتاب کو چھاپنے کے لیے آمادہ نہ ہوا تو بالآخر جوہر جردار مایوس ہوئے اور آ کر اپنی عبادت گاہ میں کلیسا میں وہ سر جھکا کے بیٹھے. پریشانی کیا تھا کہ اس دوران میں عیسائی پادری اس نے جب جوہر جردار کو اس کیفیت میں دیکھا استفسار کیا کیا ہوا، کہ انہوں نے وجہ بتائی، نہیں بیٹھے رہو، رکے رہو اور میرا انتظار کر. کچھ دیر کے بعد وہ عیسائی پادری واپس آیا اور ایک رقم کی تھیلی لے گیا کہ یہ لے جاؤ جا کے یہ کتاب چھپاؤ. جوہر جردار نے وہ کتاب چھپوا دی اور مجزانہ طور پر اتنی پذیرائی کی کہ چند دنوں میں اس کی تمام نسخے بک گئے. اب وہ رقم جمع کر کے اٹھا کے لائے جوہر جردار، دی اس عیسائی پادری کو، شکریہ کے ساتھ واپس. لیکن اس نے واپس لینے سے انکار کیا. تو جوہر جردار نے پوچھا کہ کیوں؟ مجھے پہلے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جب مسلمانوں نے اس کتاب کو نہیں چھاپا تو آپ نے کیوں مدد کر دی. لیکن اس وقت میں پریشانی میں نہیں پوچھ سکا. لیکن اب جب کہ میری مشکل دور ہو چکی ہے، میرا مسئلہ حل ہو گیا اور آپ کی رقمیں لے کے آئے وہ آپ واپس نہیں دیتے، کیوں؟ تو کیا جواب دیا اس عیسائی پادری نے؟ کہا جناب جوہر جردار، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے اپنی تحقیق کے دوران اپنے ہی مکتب کی قدیم کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا. میں نے پوچھا کسی کون سی بات ہے جو مجھے پتا نہ چلی؟ کہا کہ اگر آپ اپنی قدیم نسخوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے. جب علی ابن ابی طالب 36 ہجری میں برسر اقتدار آئے تو اقلیتوں کا ایک وفد علی ابن ابی طالب کے پاس پہنچا، جس میں عیسائی تھے، یہودی تھے، غیر مسلم تھے، اور انہوں نے جا کر ایک مشترکہ مطالبہ کیا کہ اے علی، پچھلے سالوں میں ہمارے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا گیا اور ہمارے بنیادی حقوق پائمال ہوئے. آج ہم سب آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے کہ آپ کی حکومت میں ہمارے حقوق پامال نہیں ہونے چاہیے، ہمیں ہمارا حق ملنا چاہیے. اس علی نے ایک جملہ کہا کہ چلے جاؤ اور اس اطمینان کے ساتھ چلے جاؤ کہ میرے عہد حکومت میں کسی کے ساتھ بھی معمولی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی اور ہر ایک کو اس کا حق ملے گا. تو اس دن علی ابن ابی طالب نے کہا تو ایک جملہ، لیکن علی کی زمانے حکومت میں ہمیں جتنے حقوق میسر آئے آج اپنی حکومتوں کے اندر بیٹھ کر بھی وہ حقوق میں میسر نہیں. تو جوہر جردار نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا بلکہ میں نے اپنے محسن کے احسانات کا شکریہ ادا کیا. جی علی ابن ابی طالب اس آفاقیت کا راز کیا ہے؟ دیکھیے بڑی بڑی شخصیات ہیں جنہوں 1400 سالوں میں حضرت سے متعلق بہت کچھ لکھا ہے، لیکن جتنا لکھا گیا ہے وہ کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے اس کا جو لکھا ہے. اور دنیا لکھتی رہے، بولتی رہے. کیوں علی زندہ؟ علی کی جاویدانی کا راز کیا؟ اگر علی جیسے جوہر جردار نے کہا کہ علی تمام فضائل کا مجموعہ ہے،
اگر کوئی علم کا عاشق ہے علی کا علم دیکھے گا علی کا عاشق ہو جائے گا, اگر کوئی سخاوت کا عاشق ہے علی کی سخاوت دیکھے گا علی کا عاشق ہو جائے گا. لیکن کیا باقی لوگوں میں یہ صفات نہیں؟ پھر وہ انہیں یہ حیثیت کیوں نہ مل سکی تاریخ انسانی جو حیثیت علی کی؟ علی ابن ابی طالب کی آفاقیت کا راز کیا ہے؟ راز کیا؟ وقت ختم ہو چکا, موضوع اپنی جگہ باقی, لیکن بس میں 2 جملے عرض کروں تاکہ کسی حد تک حل پیدا ہو سکے. دیکھیے عجیب بات ہے, ایک سوال اٹھا رہا ہوں آپ کے ذہن میں اور اسی کا جواب بھی آج کی موضوع کا تتمہ اور تکمیلہ ہے. ایک بات قرآن نے کہی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, کہ میں نے جنوں کو انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, عبادت کے لیے. اگر میں روک کر اپنے محترم سامعین سے پوچھوں کہ عبادت ہے کیا, کیا ہے عبادت؟ تو وہ شخصیت کہ جس نے عبادت کو متعارف کروایا یہ عبادت ہے اور یہ عبادت نہیں ہے, رسول اسلام, اسی رسول نے علی ابن ابی طالب سے متعلق کیا فرمایا؟ کہا کہ سنو حب علی عبادت, واہ واہ واہ, علی سے محبت کرنا عبادت ہے. پھر فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت, علی کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت. پھر فرمایا ذکر علی عبادت, علی کا ذکر عبادت. یہ عجیب بات, اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں صرف عبادت کے لیے خلق کیا. احمد سے پوچھا کہ عبادت کیا ہے, کیا فرمایا؟ علی سے محبت کرو عبادت خدا ہے, علی کا ذکر کرو عبادت خدا ہے, علی کے چہرے کی طرف دیکھو عبادت خدا ہے. بھائی کیا ربط ہے ان 2 باتوں میں؟ واہ 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 واہ. علی کا ذکر کیسے عبادت ہے, علی سے محبت کیسے عبادت ہے, علی کو دیکھنا کیوں کا عبادت بن گیا؟ اگر اس سوال کا جواب تلاش کیا تو یہی علی ابن ابی طالب کی جاویدانی کا راز ہے. واہ واہ واہ, اسی کے اندر وہ جواب کے نام ہے. دیکھیے میں نے بڑی بڑی شخصیات کے نام دی, ابن سکیت سے لے کر وہ علی سیمران ہے, خلیل بن احمد ہے, خلیل بصری ہے, سیبویہ ہے, اور بڑی بڑی شخصیات. ایک اور شخصیت ہے موسم کی برہمی میں نے آپ کو زحمت دی لیکن اب موضوع مکمل ہوا ہے. کون؟ ابن ابی العزیز المعتزلی. جو بات انہوں نے لکھی ہے وہ کسی اور نے نہیں لکھی, اور انہی کی بات میں اس سوال کا جواب ہے. جب امام نہج البلاغہ کی شرح لکھی, یہ بھی اہل سنت عالم, 56 میں سے 11 شروحات میں سے ایک شرح انہوں نے لکھی ہے ابن ابی العزیز نے. پہلا خطبہ خطبہ توحیدیہ ہے جس میں علی ابن ابی طالب خدا کی معرفت بیان کر رہے ہیں. جب اس خطبے کی شرح لکھی ابن ابی العزیز نے تو احساس ہوا کہ یہ میرے پاس کا کام نہیں, میں نے بڑے کام میں یہاں ڈال دیا. تو آپ اپنی عجز اور درماندگی اور کم علمی اور بے وضاحتی کا اعتراف کیا. ابن ابی العزیز نے ان لفظوں کے ساتھ کیا کہا؟ کہا کہ اس کائنات میں فضائل اور کمالات کے متعدد میادین ہیں, متعدد میادین ہیں, اور ان تمام میادین میں علی ابن ابی طالب وہ شخصیت ہے جو سب سے آگے, جو سب سے پہلے, جو سب سے اول ہے. میدان سخاوت ہو تو, میدان شجاعت ہو تو, میدان زہد ہو, میدان علم ہو, میدان حکومت ہو, میدان عدالت ہو, کوئی بھی میدان, علی سب سے پہلے, سب سے اول, سب سے آگے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ میدان بالکل خالی ہو اور علی کے علاوہ کوئی دوسرا نظر نہ آئے. اگرچہ علی سب سے آگے ہے لیکن اور بھی بہت سارے افراد ہیں. میدان سخاوت میں بڑے بڑے سخی ہیں, میدان شجاعت میں علی کے علاوہ بھی بڑے بڑے شجاع ہیں, باقی میادین میں بھی. اگرچہ علی سب سے پہلے, سب سے اول ہے, لیکن ایک میدان فضیلت, میدان شرف اور میدان کمال ایسا ہے جس کا یکتا اور
تنہا شاہ سوار صرف اور صرف علی ابن ابی طالب. یہاں تک کہ اس میدان میں کوئی نبی بھی آ کر علی ابن ابی طالب کی برابری نہیں کر سکتا. امام اہل سنت ابن ابی عزیز معتزلی کی کلمات ہے. کوئی نبی بھی علی کی برابری نہیں کر سکتا. یہ کون سا میدان ہے؟ یہ ہے میدان معرفت توحید پروردگار. اس میدان میں کوئی بھی دوسرا احسان علی ابن ابی طالب کا ہم بدلہ نہیں. کہا کہ علی ابن ابی طالب اس درجہ فنا فی ذات توحید تھے، اتنے ڈوبے ہوئے تھے توحید خدا میں، خرق اندر توحید، کہ جب بھی علی اپنے گھر سے باہر آتے اور علی کے گھر کا دروازہ کھلتا اور علی کے عاشق، علی کے چاہنے والے، علی کے محب، آپ کے شاگرد آپ کے گھر کے باہر گلی میں دونوں طرف صفے باندھے ہوئے آپ کا انتظار کر رہے ہوئے کہ کب علی آئے اور ہم ان کے چہرے کی زیارت کریں، ہم علی کو دیکھ سکیں. یہ منتظرین، عاشق، صحابی، شاگرد، چاہنے والے سب بستہ علی کے انتظار میں کھڑے. اور جیسے علی کے گھر کا در کھلتا ہے اور علی کا قدم باہر گلی میں آتا ہے، جس کی نگاہ علی کے چہرے پر پڑتی ہے بے ساختہ، فوراً اس کی زبان سے کلمات جاری ہو جاتے ہیں. اللہ اللہ ما اتقوا هذا الرجل، اللہ اللہ ما اعلم هذا الرجل، اللہ اللہ ما اشرف هذا الرجل. اللہ اللہ کتنا بڑا متقی آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا زاہد آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا عارف آ گیا. پھر کہا ابن ابی حبیب نے وہ ذات، وہ انسان جسے دیکھتے ہی لوگوں کی زبانوں پر نام خدا جاری ہو جائے. اس کائنات میں وجہ اللہ کہنا صرف اسی علی کے ساتھ جچتا ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں جچتا. کیوں علی زندہ ہے؟ کیوں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ کیوں علی کا ذکر عبادت ہے؟ کیوں علی کی محبت عبادت ہے؟ اس لیے کہ علی ابن ابی طالب نے ساری زندگی ایک دفعہ بھی کبھی کسی انسان کو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا، کبھی اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا، کبھی اپنی ذات تک علی نے روکنے نہیں دیا. ممکن ہے کوئی اور علی کا تعارف کرواتا تو غلطی کر دیتا، اس لیے علی نے خود لازم سمجھا کہ اپنا تعارف کروائے. یہ خود سرائی نہیں ہے، خود شناسائی ہے. خود سرائی مضموم ہے، خود شناسائی واجب ہے. علی اپنی تعریف بیان نہیں کر رہے، علی پہچانوا رہے، بتا رہے ہیں اور شریعت کو سمجھا رہے کہ پہچانو علی کون ہے. کیا فرمایا؟ کما للہ آیۃ اکبر منی. واہ 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 واہ. اس کائنات میں علی سے بڑی نشانی اللہ کے لیے وجود نہیں رکھتی ہے. میں سب سے بڑی آیت خدا کی، آیت یعنی آئینہ، یعنی میں آئینہ پروردگار ہوں. یہ بات کبھی میں نے لاہور میں کہی ہو، لیکن اتنی اہم ہے کہ میں نے تکرار کی. کیوں؟ یہی میرے موضوع کا کرنے لگا. آج اگر دن میں آپ نے آئینہ نہ دیکھا ہو تو یہاں آنے سے پہلے ضرور دیکھا ہوگا. جب بھی انسان گھر سے باہر نکلتا ہے آئینہ دیکھتا ہے، لیکن عرض کروں کہ ہم آئینہ نہیں دیکھتے. ہم میں سے آج کسی ایک نے بھی آئینہ نہیں دیکھا، بلکہ کئی دنوں سے آپ نے آئینہ نہیں دیکھا. تو پھر کیا دیکھا؟ آپ نے آئینہ نہیں دیکھا، آپ نے آئینے کے اندر کسی اور کو دیکھا ہے. آج آپ کنگھی لے کے آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے تو آئینہ دیکھنے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے تھے. یہ مجازاً کہتے ہیں کہ میں آئینہ دیکھنے کے لیے کھڑا ہوا. آپ آئینے میں کسی اور کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے. تو آئینہ اسے کہتے ہیں جو خود کو نہ دکھائے، اپنے غیر کو دکھائے. علی کہتے ہیں میں آئینہ پروردگار ہوں، یعنی میں نے زندگی میں کبھی خود کو نہیں دکھایا، ہمیشہ علی نے اپنے اندر خدا کو دکھایا. جو بھی علی تک جائے گا، کیوں علی کا ذکر عبادت ہے؟ اس لیے کہ ذکر علی کا کرو کہ معرفت خدا کی حاصل ہوگی، محبت علی سے کرو کہ معرفت خدا حاصل ہوگی. نعرہ حیدری. بس میرے اس لیے شیخ سعدی نے ہم سے کہا کہ از علی آموز اخلاص عمل. یہی آج کا درس ہے.
کہ اگر اخلاص سے عمل سیکھنا ہے تو تمہیں علی ابن ابی طالب سے سیکھو. زندگی میں کبھی میں نہیں تھا, کبھی اپنی طرف متوجہ نہیں کیا. حق تعالیٰ ہمیں سیرت ادبی ان پہلوؤں کو سمجھنے کی توفیق کچھ اساس ہو. لیکن میں نے دیر تک حضرت کی شخصیت کی یہ پہلو عرض کیے, لیکن ایک جملہ کو عرض کر دوں. اور معاشر بلاغہ شاہکار ہے, انسان کو مبہوت کر دیتا, مبہوت کرتا ہے واقعہ کہ جملے. اب اگر نہج البلاغہ پڑھی پھر اخبار عالم دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں کے کلام اٹھائیے اور انہیں پڑھے, کوئی آپ کو دور دور تک کوئی جملہ ہم پتہ نظر نہیں آئے. وہ جملے جو علی سے پہلے کہے, ارسطو نے کہے, افلاطون نے کہے, وہ جملے جو علی سے بعد کہے گئے, ان میں علی کا کرم بے نظیر, بے مثال. فرماتے صدر العاقل صدوق السر, عاقل کا سینہ اس کے رازوں کا صندوق ہے. والبشاشۃ حبالۃ المودہ, خوش روی اور بشاشت یہ دوستی اور محبت کے لیے بھنڈار, یہ دوست بناتی ہے. اور حلم بردباری اور برداشت عیبوں کا مدفن ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عیب دفن ہو جائے, زمانہ آپ کی عیب بھول جائے, تو بردباری اختیار کریں, لڑیں نہیں, غصہ نہ کریں, برداشت کریں. علی, آج ہم ایک جملہ علی ابن ابی طالب, بہت کلمات میں کیا عرض کروں. خود علی ابن ابی طالب سے پوچھا گیا کہ بتائیے ہمیشہ آپ کا دشمن آپ سے مغلوب کیوں ہوتا ہے, آپ غالب کیوں آتے ہیں؟ بہت خوبصورت جواب ہے. کہا اس لیے کہ میرا دشمن اپنے خلاف میری مدد کرتا ہے. پھر نہیں کہا, اس سے پہلے یہ جملہ کسی نے نہیں کہا. اور بہت سارے کلمات. خود ایک مرتبہ مال اٹھایا, درہم و دینار اپنے ہاتھ میں, تو کیا کہا اے مال, جب تک تو میرے ہاتھ میں ہے میرا نہیں ہے, میرے ہاتھ سے نکل تاکہ میرا بن جائے. جب تک میرے ہاتھ میں میں تیرا خادم ہوں, تمہارا محافظ ہوں, لیکن تو میرا نہیں ہے. میرا کیسے بنے گا؟ خود آپ کے بیٹے امام رضا نے بتایا کہ مال کیسے بنتا ہے. ہم ایک سوال کرتے ہیں, علی اس کائنات کا کامل ترین انسان, جسے اللہ نے عالم ملکوت سے عالم ملک میں بھیجا, اور ہم سب علی کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہو گئے. ایسا نہ ہو کہ علی کا ذکر کرنے کے باوجود روح ادبی اور ہماری روحوں کے درمیان صدیوں کا فاصلہ باقی رہ جائے. ہم علی کا ذکر کرنے کے باوجود بھی علی سے آشنا رہ جائے. تو آج اس جشن کے آخر میں یہ جملہ کہہ, اگرچہ میں بالکل رک چکا تھا لیکن دل میں آیا تو کہتا ہوں, علی ہم آپ سے قریب ہونا چاہتے ہیں, ہم آپ کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں, اپنی روح کو آپ کی روح کے ساتھ متصل کرنا چاہتے ہیں, آپ کے ہمراہ ہونا چاہتے ہیں. آپ آئے تھے بشریت کو کمال تک لے جانے کے لیے, بستیوں سے بلندیوں تک لے جانے کے لیے. آپ امام ہیں, آپ اس کاروان کے لیے کاروان ہیں, ہم بھی ممبر بننا چاہتے ہیں, رکن بننا چاہتے ہیں. بتائیں آپ مشکل کشا ہیں, کیا نسخہ ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں؟ نہج البلاغہ میں یہ جملہ ہے. سید رضی فرماتے ہیں جب میں اس جملے پہ پہنچا تو قلم میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا, اور میں 3 دن تک نہج البلاغہ کی تعریف پہ کام نہ کر سکا. اتنی جامعیت, اتنی بلاغت ہے ایک جملے. آج یہ جملہ ہدیہ کر دوں, یہ آج کا تحفہ ہے جو موئی بھائی نے اس خوبصورت جشن کا اہتمام کیا, تو یہ میری طرف سے ہدیہ لیجیے. اگر علی سے قریب ہونا چاہتے ہیں, اگر واقع عشق علی مائل کر رہا ہے کہ روح علی سے قریب ہو جائے, تو علی کیا فرماتے ہیں؟ ایک نسخہ مختصر, تخففوا تلحقوا. تخففوا تلحقوا, یہ بہت عظیم جملہ. یعنی تاریخ انسانیت میں اتنا مختصر اور اتنا جامع جملہ آپ نہیں ڈھونڈ سکتے اس سید علی نے فرمایا. اگر علی سے ملنا چاہیں تو علی کہتے ہیں ہلکے پھلکے ہو جاؤ, مل جاؤ گے. بات نہیں ہے کسی شرح کرو. اگر سال آئندہ زندگی رہی
اور پھر بھائی نے خواہش کی اور ہم اکٹھے ہوئے تو اسی جملے کی تفسیر و وضاحت کر دیں گے. حق تعالیٰ ہمیں روح علی ابن ابی طالب سے قریب تر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہم سب کو شاگرد امیر المومنین اور علی ابن ابی طالب کا جانصاف سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہمارے دلوں میں عشق علی کی شمع کو ہمیشہ روشن اور فروز قرار دے. پروردگار ہمیں ایسی نورانی اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ جب وقت آخر ہمیں چہرہ ہدایت سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کا شرف حاصل ہو تو اس وقت ہمارے مولا ہم سے راضی ہو، ہم سے ناراض نہ ہو. پروردگار اس پاکیزہ بزم میں شریک ہر مومن کی ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. تمام حاجات کو پورا فرما. جو مریض ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما. جو تندرست ہیں ان کی تندرستی کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. جو مومنین مومنات بالخصوص معین کی والدین معظمہ اور باقی جو مومنین و مومنات رخصت ہوئے پروردگار ان سب کو شفا امیر المومنین نصیب فرما. پروردگار یوسف الزہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار ہم سب کو آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. پروردگار امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما. ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. بحق محمد و آل محمد. اللهم صل